جس کو سننے کے بعد سیما حیدر کی چیخیں تو نکلیں گی، لیکن ساتھ اے پی سنگھ اور سچن لپو کی بھی چیخیں نکل جائیں گی کہ سیما حیدر کے گھر پر ایف آئی اے نے اور دیگر اداروں نے، پاکستان کے دیگر اداروں نے ریڈ کیا ہے کہ سیما حیدر پہلے بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہسٹری شیٹر ہے اور اس کا پہلے سے بھی کچھ کرمنل ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کارروائی کر دی ہے، اور پاکستان میں اس وقت سیما حیدر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایسے انسانی اسمگلر کا ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں یہ ملوث ملزم ہے، اور تھیفٹ میں ملوث یہ ملزم ہے، اور فراڈ میں ملوث یہ ملزم ہے۔ بہرحال لیگل کویشچن کا وہ آنسر نہیں دے پائے، اور وہ ادھر ادھر آئیں بائیں دائیں شائیں کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، اور پتلی گلی سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے پورے انٹرویو میں، اور سوال اگر گاجر تھا جواب اس کا بینگن آیا، اور کسی بھی صحیح سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ دوستو ساتھیو، ہائے افسوس اب کیا ہوگا غلام حیدر صاحب کے ساتھ۔ سیما نے آج خود ہی دے ڈالی غلام حیدر صاحب کو چیتاونی، اور غلام حیدر صاحب کا اب ہوگا انڈیا کے اندر آمنا سامنا۔ ہو گئے غلام حیدر صاحب کے پاکستان کے ادھورے کام پورے۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوگے اور بے حد خوش ہوگے۔ جی دوستو، آپ کو یہ جان کر بے حد افسوس ہوگا کہ غلام حیدر صاحب کی پاکستانی حکومت نے ابھی تک کوئی بھی مدد نہیں کی ہے، لیکن دوستو آج بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو کہ آپ کو جاننا بے حد زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دوستو آج اس سیما نے ایک اور ناپاک حرکت کر دی ہے، جو کہ اس ناپاک عیاش عورت نے غلام حیدر صاحب کو چیتاونی دی ہے اور ان کو چپ رہنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، صحیح سنا آپ نے، یہ ناپاک سیما بھگوڑی گنڈا گردی پر اتر آئی ہے، کیونکہ دوستو آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی غلام حیدر صاحب کے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ غلام حیدر صاحب نے سب کے سامنے سیما بھگوڑی کی پول کھول کر رکھ دی ہے، اور اس سیما کے کئی سارے راز سب کو بتائے تھے، جس کی وجہ سے یہ ناپاک سیما بہت زیادہ پریشان ہو کر یہ ناپاک سیما غلام حیدر صاحب کو ایسا نہ کرنے کی چیتاونی دے ڈالتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ سیما بچوں کے سامنے ہی سچن کے ساتھ عیاشی کرتی ہے، گندے گندے ڈانس کر کے ٹھمکے لگاتی ہے۔ اس ناپاک سیما پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ایک باپ اپنے چاروں بچوں کو مانگ رہا ہے، لیکن دوستو اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ غلام حیدر صاحب اب انڈیا کو آنے والے ہیں، کیونکہ دوستو غلام حیدر صاحب کا جو پاکستان کے اندر ادھورا کام رہ گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور جیسے ہی غلام حیدر صاحب انڈیا کو آئے گے تب سیما اور سچن کے ساتھ ہوگا آمنا سامنا۔ جی ہاں دوستو، اب غلام حیدر صاحب اپنے چاروں بچوں کو اپنے پاس لا کر ہی دم لیں گے۔ اب میں آپ کو ایک وائرل ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں سیما بھگوڑی کے بارے میں، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، مگر دوستو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، آج کا میرا یہ ویڈیو پورا آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا۔ چلیے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر آگے میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں۔ جس کو سننے کے بعد سیما حیدر کی چیخیں تو نکلیں گی، لیکن ساتھ اے پی سنگھ اور سچن لپو کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ جی ہاں، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ سیما حیدر کے گھر پر ایف آئی اے نے اور دیگر اداروں نے، پاکستان کے دیگر اداروں نے ریڈ کیا ہے۔ بہت دیر سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور پاکستان کی جانب سے سیما حیدر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ ابھی اپڈیٹ بیک ڈور سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ روشن عظیم اور غلام حیدر کے والد صاحب نے جو ایک کمیونیکیٹ کیا تھا ایف آئی اے کو اور دیگر اداروں کو، ہیومن ٹریفکنگ، تھیفٹ اور فراڈ اینڈ فارجری کے سلسلے میں جو سیما حیدر نے یہاں پہ کرائم کمٹ کیے ہیں اور انسانی اسمگلنگ کی مرتکب پائی ہے، جو کہ سول گارڈین خود کو اپوائنٹ کر کے جو اس نے دھوکہ دہی اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ایف آئی اے حرکت میں آیا ہے، اور انہوں نے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ آج پھر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ نئے نام سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے سیما حیدر کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے، اور ان کی بہنوں کے گھر پر، ان کے بھائیوں کے گھر پر، اور وہاں سے بڑے کچھ اہم ایویڈنس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور وہاں سے بہت اہم چیزیں کلیکٹ کی ہیں جو آنے والے وقت میں اس کیس میں جو ہے وہ بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ سیما حیدر کی فیملی میں سے تو کوئی بندہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکا، شاید انہیں پہلے سے کوئی علم تھا یا بھنک تھی، یا جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ لاپتہ ہیں۔ سیما حیدر پہلے بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہسٹری شیٹر ہے اور اس کا پہلے سے بھی کچھ کرمنل ریکارڈ موجود ہے، لیکن چونکہ چیزیں ابھی بہت ساری بے نقاب ہونا باقی ہیں، اور جو سٹوری سیما حیدر بتا رہی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور جو سٹوری اے پی سنگھ اور سچن لپو بتا رہے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں بیک ڈور، اور جو ٹریول ایجنٹ تھا سیما حیدر کا، اس کا بھی بڑا نیگیٹو کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ اس کو بھارت میں سیلیبریٹی
बनाना चाहتے ہیں یا بنا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، انہیں ایک چیز بڑی ریلائز کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کارروائی کر دی ہے، اور پاکستان میں اس وقت سیما حیدر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایسے انسانی اسمگلر کا ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں یہ ملوث ملزم ہے، اور تھیفٹ میں ملوث یہ ملزم ہے، اور فراڈ میں ملوث یہ ملزم ہے، اور اس کے اوپر تقریباً درجن کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور یہ تو اس کا پاکستان میں اسٹیٹس ہے، اور اسے بھارت میں سیلیبریٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنی ہمدردی بھارت کو کیوں ہے سیما حیدر کے ساتھ، جو کہ کرمنل ہے اور انلیگل طریقے سے بھارت سے داخل ہوئی ہے۔ بہرحال آج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھایا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے جو اس انٹرنیشنل کانسپریسی میں مرکزی کردار ہیں یا ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تو ابھی جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھی رکھی جائیں گی، اور تمام تر ایویڈنس جو ہیں انہیں بھی پیش کیے جائیں گے، اور ان کے ذریعے بھارتی گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو یہ تو ساری کارروائی آپ کے سامنے تھی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ روشن عظیم صاحب نے کچھ کیا نہیں ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں اب یہ کارروائی دیکھنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑا سخت گھیرا تنگ ان کے خلاف ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اور رکھوں، وہ یہ ہے کہ سیما حیدر آج تک کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ پروو نہیں کر پائی، اور اس نے اپنے ہر ڈاکومنٹ میں جھول رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کی کہانی کو متنازع بناتے جا رہے ہیں، اور یہ سمپل لو میرج کا میٹر نہیں ہے۔ ابھی بھی جو چیزیں آ رہی ہیں بقول FIA، پاکستان کی بڑی جانچ ایجنسی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، اور یہ دونوں ممالک کو کے خلاف کانسپریسی ہے، اور دو طرفہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے، اور اس بات کا بخوبی اندازہ APC کو بھی ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بیانات سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک انڈین میڈیا پرسن کو انٹرویو دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ فارنر ایکٹ میں اور دیگر سیکشن میں تو اسے 5 سال سے زیادہ کی سزا ہو جائے گی، تو APC نے کہا کہ اگر سزا ہوگی تو بالکل کروائیں، حالانکہ پہلے ان کا ایسا جیسر نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر آپ ایسی خاتون کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ اپنے دل کی بتائیں۔ اینکر جو ہے وہ بار بار میڈیا کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے سوال کرتا ہے، APC صاحب کہتے ہیں نہیں آپ اپنے دل کی بات بتائیں۔ بہرحال لیگل کویشچن کا وہ آنسر نہیں دے پائے، اور وہ ادھر ادھر آئیں بائیں دائیں شائیں کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، اور پتلی گلی سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے پورے انٹرویو میں، اور سوال اگر گاجر تھا جواب اس کا بینگن آیا، اور کسی بھی صحیح سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں کارروائی ہو رہی ہے یہ لوگ بکلاہٹ کا شکار ہیں، اور ابھی جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں انہوں نے بڑے شاکنگ قسم کے انکشافات کیے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو ساتھیو، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ویڈیو، مجھ کو پوری امید ہے دوستو آپ کو یہ وائرل ویڈیو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہوگا، اور اس ناپاک عیاش سیما کے بارے میں بہت بڑے بڑے راز پتہ چل گئے ہوگے۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں، مجھ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، میں پھر ملوں گا آپ سے ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔